بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج دوسری کتاب یعنی حکایات چون چنا کا پہلا مضمون ہے یہ ساس مرحومہ کی یاد میں۔ ٹھیک ہے جی، پہلی کتاب جو تھی خامہ جنگی وہ مکمل ہو چکی ہے۔ اس کا ایک صفحہ جو ہے نا آپ یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ اب ساس مرحومہ کی یاد میں پہلا مضمون ہے، یہ حکایات چون چنا دوسری کتاب سے۔ حق مغفرت کرے عجب آزاد عورت تھی، جب تک زندہ رہیں اپنے شوہر مظلوم و مرحوم سے کبڈی کبڈی کھیلتی رہیں۔ شوہر مرحوم کو تو بہت سے پہلے ہی اپنے حرب زبانی کے میزائل داغ داغ کر رزق قضا کر دیا، بلکہ جیتے جی فنا کر دیا تھا۔ وہ جب تلک رزم گائے حیات میں قید رہے، یہ ان کے کف سے انصری پر تان و تشنیع کے کوڑے برساتی رہیں، مگر جب ان کا انصری گھروندہ پیوند خاک ہو گیا تو یہ ان کے لیے دن بھر چھم چھم مگر مچ کے آنسو بہاتی رہتی۔ ہاں کبھی کبھار سچ کہہ بیٹھتی کہ دن کا کیا ہے، مرحوم کے جانے کے بعد راتیں آرام سے گزرتی ہیں۔ امید غالب ہے کہ مرحوم کی بھی نہ صرف راتیں بلکہ دن بھی آرام سے گزرتے ہوں گے، کیونکہ موصوف زندگی بھر کھانے کے ساتھ ساتھ مار بھی کھاتے رہے۔ وجہ نزا تو ہمیں بھی معلوم نہیں۔ سنا ہے کہ مرحوم اور زوجہ محترمہ کے مابین تا حیات جنگ کا آغاز شب عروسی سے ہی آغاز ہو گیا تھا۔ ساس مرحومہ ہمیشہ یاد ماضی کو عذاب قرار دیتی رہیں۔ وہ سنایا کرتی تھی کہ اللہ فضول نہ بلوائے، اس فضول بولنے نے ان کی زندگی کی اکلوتی شب عروسی کا مزہ غارت کر دیا تھا۔ ابھی ان کے دلہا میاں خوب بن سنور کر حجرہ عروسی میں گھسے ہی تھے کہ موصوف کے پہلے ہی سوال نے دلہے میاں کی اکڑ پھو نکال دی۔ دلہے میاں تو تنخواہ بتانے سے قبل ہی شرمندگی کے ہاتھوں ڈھیلے ہو گئے۔ ادھر دلہن محترمہ کے پاؤں تلے سے زمین بھی سرک گئی۔ ان کی ہم جولیاں تو ان کی اس قصہ عروسی کو فنی بنیادوں پر غلط قرار دیتی، کیونکہ مروجہ رسوم کے مطابق شب عروسی فرش پر گزارنے کا کوئی رواج نہیں۔ سہیلیاں اٹکھیلیاں کرتی کہ ان کے ابا حضور کا دیا ہوا بیڈ ان کی کرکری داستان کا حصہ کیوں نہیں بنا۔ ساس محترمہ آگ بگولا ہو جاتی اور پھر اپنی چیختی چنچنی آواز میں وہ داستان فراڈ سناتی جس میں ان کے سسرائیوں نے پہلے دن کیا بلکہ پہلی رات سے ہی فراڈ شروع کر دیا تھا۔ یہ داستان سہاگ سناتے ہوئے خوب پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ کیا خوب یادداشت رکھتی تھی، 60 سال کی ہو چکی تھی، مجال ہے کہ کوئی لمحہ شب وصال کا بھولی ہوں۔ اور تو اور اپنی ہم عمر بڑی بوڑھیوں سے ملتی تو ان کو بھی زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ ٹٹولتی کہ ارے بڑھیا تمہیں بھی کچھ یاد پڑتا ہے کہ نہیں، اور پھر آنسو بہانے لگتی۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے، جو سنائی انجمن میں شب غم کی آپ بیتی، کئی رو کے مسکرائے کئی مسکرا کے روئے۔ ساس محترمہ کے تئیں حکمت کی بات یہی تھی کہ وہ اتنی کم تنخواہ والے شوہر کو پہلی رات سے ہی فرش پر رات بسر کرنے کی عادت ڈالنا چاہتی تھیں۔ فرماتی تھیں کہ پھولوں کی سیر سے تو غریبوں کا کیا کام، جبکہ قول سہاگ کی نشریات کے مطابق ان کے ہونے والے شوہر بہت بڑے کاروباری کہلاتے تھے۔ شاید کاروبار سے مراد کاروبار زندگانی ہوگا۔ اس دور پرخطر میں اگر کسی عالم ذات کی سانس چل رہی ہو تو اس سے بڑھ کر اور کاروبار کیا ہوگا۔ اس جھوٹ کا دکھ ساس محترمہ نے عمر بھر سینے سے لگائے رکھا۔ کم و بیش 35 سال بعد
شوہر مظلوم کی وفات کے بعد یہ دکھ مزید دکھنے لگا کہ وہ دھوکے باز فراڈیا اپنی جان چھڑوا کر چلتا بنا، اور اب موصوفہ کڑوی کسیلی کسے سنائیں گی۔ مقام شکر ہے کہ عام مرحوم راگیر عالم بقا بھی اس مرض سے ہوئے کہ جس مرض کی تصدیق ڈاکٹروں نے کی تھی۔ خدا نہ خواستہ مرحوم کسی اور مرض سے وفات پاتے تو بعد از مرگ بھی انہیں بے ایمان دھوکے باز کہا جاتا۔ ان کی طویل علایت پر احساس محترمہ نے ڈھیروں رقم خرچ کی۔ رقم خرچ ہونے پر بھی محترمہ خفا تھیں کہ اگر سپرد قضا ہی ہونا تھا تو روپے پر پیسے کا ضیاع تو نہ کرواتے، ذرا پہلے ہی مر جاتے۔ بہت دیر کی مہربان جاتے جاتے۔ پھر بھی مرحوم سے تعدم مرگ پیار محبت کے ایسے عشق انگیز قصے عمدہ پیرائے اور کمال ڈٹھائی سے بیان فرماتی کہ جن پارینہ قصوں کے گواہ ڈھونڈنے سے بھی نہ مل پاتے۔ فرماتی تھی کہ خدا نرگس کے ابا پر رحم فرمائے، عمر بھر اپنی بے روزگاری پر روتے رہے، مگر تھے اپنی بیگم کی محبت کے اسیر۔ خوب بے عزت ہونے کے باوجود جب زوجہ محترمہ پر حملہ آور ہوتے تو پہلے سے کہیں زیادہ زور سے حملہ آور ہوتے۔ مرحومہ کا کہنا تھا کہ مرحوم عمر بھر ان کے بغیر کھانا تو کیا چائے بھی نہیں پیتے تھے۔ یہ انہیں کھانا دیتی تو وہ کھا لیتے۔ چائے پر بھی شوہر مرحوم کو ٹرخا دیا جاتا تھا۔ ساس مرحومہ کا اپنا نظریہ طعام تو یہی تھا کہ کھانے والے کی ناک میں ہنڈیا کے دم کے بخارات نہ گھسیں تو کھانے کی تازگی کیا۔ مگر شوہر مرحوم کو بچے کچے کا ایسا عادی کیا گیا تھا کہ اگر ان کے سامنے بھولے سے کبھی تازہ گرم کھانا آ بھی جاتا تو حیران و پریشان ہو جاتے کہ یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ اپنی شرگزشت جب بیٹیوں کے سامنے بیان فرماتی تو لا حول ولا قوت سفید جھوٹ اللہ توبہ کی آوازیں سنائی دیتی۔ اب موصوفہ اپنے لعنت بار ملامت بار توپ خانے کا رخ بیٹیوں کی طرف موڑ دیتی، جب پلٹنے میں ذرا بھی دیر نہ کرتی تھیں۔ اپنی ذات میں پوری لیڈی شہباز تھیں۔ بیٹیاں ماں بھی کے چینل تیزی سے بدلتے دیکھتی تو خاموشی میں عافیت سمجھتی۔ شوہر مرحوم جب گزر گئے تو آئے دن ان کی نفرتوں کے مزار کو زبانی کلامی محبتوں کے چراغ جلا کر روشن کیے رکھتی، مزار کو اپنے آنسوں سے غسل دیتی۔ اگرچہ عمر بھر نہ کبھی انہیں مسکراتا چہرہ دکھایا، نہ مسکراتا چہرہ دکھانے کی اجازت عطا فرمائی۔ غریب مسکراہٹ نہ بھئی نہ۔ ساس محترمہ کے ہاں اولاد نرینہ نہیں تھی۔ شوہر جب تلک زندہ رہے یہ طغرائے ندامت بھی اپنے سر لیے زندہ رہے کہ ان کی وجہ سے ایک عظیم ماں نے بیٹے کو جنم نہیں دیا۔ آخری عمر میں تو اس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دیا جاتا کہ نرگس کے ابا آپ کے لچھن صحیح ہوتے تو آپ کی بیگم اب بہویں ڈھونڈ رہی ہوتی، اور ادھر نرگس کے ابا سراپا تشکر تھے کہ انہوں نے یوں عمر بھر تو جھگڑوں میں گزار دی، مگر ساس بہو کی لڑائی ان کے حصے میں نہیں آئی۔ اب کچھ داماد حضرات کے بارے میں بھی سنیے جنہیں ساس محترمہ شب غم کی طرح بری بلا سمجھتی تھیں۔ فرماتی تھیں کہ منحوس کمین کہیں کے ہیں تو یہ بھی اپنے سسر مرحوم کی جن سے تعلق رکھنے والے بھلا بیگمات کو کیا خوش رکھتے ہوں گے۔ داماد حضرات سے تعلقات میں ناہمواری کا سبب وہ خواہش ناتمام تھی کہ جسے شوہر مرحوم پوری کرتے کرتے اللہ میاں کو پیارے ہو گئے۔ خواہش ناتمام سے مراد شوہر کی جیب سے اپنی اجرت بلکہ تنخواہ کی وصولی تھی۔ مکمل تنخواہ جن کی مقدار وقت کے ساتھ ساتھ تیز روی سے بڑھتی چلی گئی تھی، ان کا ایک قول عصمت ملاحظہ فرمائیے۔ ایمانداری اپنی جگہ، گھر کے اخراجات اپنی جگہ۔ وہ گھر پر دعوتوں کے بہانے داماد حضرات اور ان کی زوجگان کو اکٹھا فرماتی اور چاروں کی اجتماعی بے عزتی کرتی۔ نظریں بیٹیوں پر ہوتی مگر جلی کٹی سنا دامادوں کو رہی ہوتی۔
کھری کھری گرما گرم تازہ بتازہ، یہ سانس ہے کہ شیر چھپا ہے نقاب میں، اللہ کسی کو سانس نہ دیوے شباب میں۔ سب سے بڑی بیٹی نرگس سے کہتی، جب سے ان کے یہاں سے رخصت ہوئی ہو کیا چڑیلوں جیسا میک اپ کرنے لگی ہو؟ شادی کے بعد تو تمہاری شکل یکسر بدل گئی ہے، بلکہ بے نور سی ہو گئی ہو۔ اور ہاں، اس کے ہاں تو بڑے خرچے کروایا کرتی تھی، اب ذرا اپنے میاں صاحب کی جیب پر بھی تو ہاتھ صاف کر لو۔ شادی کے بعد ذرا ماں کا بھی سوچ لیا کرو۔ دوسری بیٹی سے اری فیشنوں کہہ کر مخاطب ہوتی، شادی سے پہلے تو تڑاک سے بات کرتی تھی، اب تو بیمار مرغی کی طرح گردن لٹکائی کیوں بیٹھی ہو؟ یہ بیواؤں والے کپڑے کیوں زیب تن کرنے لگی ہو؟ کھاتا پیتا میاں ہے تمہارے، کہاں گئی وہ تمہاری لسٹ؟ ایک لسٹ بنا کر اب اپنے میاں کے گلے میں بھی ڈال دو۔ شادی کے بعد ذرا ماں کا بھی سوچ لیا کرو۔ تیسری بیٹی سے او ہٹی کٹی کہہ کر بات شروع کرتی، اب سوکھ کر ہڈی ہو گئی ہو، کہاں گئی تمہاری خوش خوراکیاں، چالاکیاں، بے باکیاں؟ میاں جی پیسے نہیں دیتے تو ان سے لے جایا کرو، کسی حکیم یا ڈاکٹر کے ہاں بھٹکو۔ شادی کے بعد ذرا ماں کا بھی سوچ لیا کرو۔ چھوٹی بیٹی سے ہری بنوں کے نام سے انٹرویو کیا جاتا، کیا ہوا وہ تیرا فلم بینی کا پیدائشی شوق؟ کسی پابندی کی نظر تو نہیں ہوا؟ ہماری لاڈلی پر جو مردود بھی پابندیاں لگائے گا، ہم کاٹ ڈالیں گے اس منحوس کو۔ کبھی کبھار طبیعت گدگداتی تو داماد حضرات سے ڈائریکٹ ہو کر بھی ان کی عزت کو برباد کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ داماد حضرات انہیں سانس سکھ لیتے ناگوار گزرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا، میں اپنے دامادوں کو دیکھتی ہوں تو نرگس کے مرحوم ابا کی شکل کا، جن خواب میں آ کر انہیں ساتھ لے چلے جانے کا کہتا ہے۔ بڑے داماد سے تو ساس صاحبہ خطرناک حد تک خفا تھیں۔ عید کے روز بڑے داماد جی پھول خرید کر ساس محترمہ کی خدمت میں ابھی حاضر ہی ہوئے ہی تھے کہ ساس محترمہ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے ہوئے پھول داماد جی کے منہ پر دے مارے۔ فرمانے لگیں کہ میرا مزاج نہیں بنا اور یہ صاحب ہیں کہ پھول لینے چلے ہیں۔ ویسے ساس محترمہ کے منہ سے لفظ مزار کا لفظ سنتے ہی داماد حضرات کے چہروں پر وافر مقدار میں تراوت آ جاتی تھی۔ قدرتی چمک دیدنی ہوا کرتی تھی۔ ساس محترمہ سے سب کے سب داماد نالاں تھے اور اس بات پر سب متفق تھے، ساس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نو انسان کو، ساس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نو انسان کو۔ ساس محترمہ کی شیرینی گفتار کا شکار محلے کا درزی بھی تھا، بدقسمتی سے ان کے گھر کے قریب دکان بنا بیٹھا، یہی غلطی ہو گئی۔ ایک دن ساس جی کی موجودگی میں ایک ماڈرن خاتون غیر خانہ تشریف لے آئیں اور درزی صاحب کو بازوؤں پر کم سے کم کپڑے کا ڈیزائن بنانے کا کہنے لگی۔ یہ سننا تھا تو پھر رکتی کیسے؟ فوراً بیچ میں ٹپک پڑی کہ بہن، عورتوں کے لیے سب سے اچھا ڈیزائن میرے پاس ہے۔ پھر خود بول پڑی کہ بازو بھی نہ لگوائیے، قدرت کے بنے ڈیزائنوں کو بھلا کیا چھپانا۔ ان کے ہاں ایک مچھندر گوالا آتا تھا، ان کے گھر آنے سے پہلے اپنی موٹی تازہ مونچھوں پر صافے کا پھیر ڈال دیتا۔ ساس جی ان سے کئی بار شکایت کر چکی تھی کہ دودھ سے اس کی مونچھوں کے بال برآمد ہوتے ہیں۔ فرماتی کہ ظالم بالٹی کو کہیں منہ تو نہیں لگاتا ہوگا، جس دن دودھ بچتا ہوگا یہ غٹا غٹ پی لیتا ہوگا۔ گوالے میاں نے مونچھوں کو اعلیٰ نسل کا قرار دیتے ہوئے دیسی گھی کھلانے کا عندیہ دیا اور اس بات پر مصر رہا کہ دیسی گھی کھانے والے پہلوان اور بال آسانی سے نہیں گرتے، مگر ساس جی تا دم مرگ اس بات پر اڑی رہیں کہ یہ بال ہو نہ ہو، یہ تمہاری مونچھوں ہی کے بال ہیں۔ سنا ہے بولے تو مونچھوں سے بال جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو مونچھوں سے بال جھڑتے ہیں،
یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ سبزی فروش کو بھی زمین فروش کا کپتان کہا جاتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو تازہ سبزی کی قیمت بھی باسی سبزیاں دے دے اس کا زمین فروش کی ٹیم سے ہی تعلق ہوگا۔ یہ ہمارے پڑوسیوں کی ساس صاحبہ تھی۔ پڑوسیوں کی زبانی ہم نے سنا ہے کہ وقت مرگ ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ایک عجیب تمکنت پس مرگ اطمینان قلب چہرے سے جھلک رہا تھا۔ وہ اپنے شوہر یعنی ایک مرد کو مارنے کے بعد ہی وفات پا رہی تھیں۔ ان کا شوق عظیم، ان کی آخری خواہش، ان کی دلی مراد دشمن کو ٹھکانے لگانا تھا۔ شوہر مرحوم کبھی کبھار ان سے اٹکیلیاں کرنے کی ہمت کر بیٹھتے اور وہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوچھتے تو انہیں سننے کو کچھ ایسا ہی ملتا۔ اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے نیک بخت، اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے نیک بخت، تیری تربت پر لکھیں تحریر کس مفہوم کی۔ اہلیہ بولی عبارت سب سے موزوں ہے یہی، اہلیہ بولی عبارت سب سے موزوں ہے یہی، دفن ہے بیوہ یہاں مولوی مرحوم کی، دفن ہے بیوہ یہاں مولوی مرحوم کی۔ اب درخواست ہے کہ یہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔